نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیات ہماری سورہ نساء کی آیت نمبر 153 سے 162 تک ہیں، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح اس دنیا سے گئے، اور اس کے بعد قیامت کے نزدیک ان کو دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے، اور مزید اس کے بارے میں اور بہت ساری معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ یسألک اہل الکتابی، سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اہل الکتابی کون سوال کرتا ہے؟ اہل کتاب سوال کرتے ہیں، کہ کتاب والے، ان تنزل علیہم، کہ آپ اتار لائیں ان پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آسمان سے اتار لائیں، علیہم ان کے اوپر، کیا اتار کے لانا ہے؟ کتابا من السماء، ایک کتاب جو آسمان سے آئے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسا ریٹن ڈاکیومنٹ ہو جو وہ اتار کر لے آئیں آسمان سے، اور ان لوگوں کے سامنے پیش کریں ایز اے پروف آف ہز پروفیسی۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں اس سوال پر ان کے، کیونکہ اس سے بڑا سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، کہ اکبر زیادہ بڑا، من ذالک، اس سے جو یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ریٹن ڈاکیومنٹ لائیے، موسیٰ علیہ السلام نے تو اس سے بھی انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ ان لوگوں نے پرٹیکولرلی یہاں پہ یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ سوال کیا کرتے تھے۔ فقالو، پس انہوں نے کہا تھا، یعنی ان سوال کرنے والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ ارنا اللہ، کہ دکھا ہمیں، اے موسیٰ ہم کو دکھا اللہ تعالیٰ، جہرتاً سامنے، کہ ہم اپنی آئیز سے ان کو دیکھ سکیں۔ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، نتیجے میں کیا ہوا کہ پکڑ لیا ان کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کو ہی، صاعقہ نے یعنی بجلی کی کڑک نے۔ صاعقہ بجلی کی ایسی کڑک ہوتی ہے جس کے بعد انسان کے اوپر بیہوشی طاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بجلی کی کڑک ان کے اوپر آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی فارم میں، بظلمہم، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا یہ سوال کر کے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا ہے، کہ ان کو پروف چاہیے تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے، یہ ان کا سوال تھا۔ ثم اتخذوا العجل، اس کے علاوہ اور کیا کیا انہوں نے بنا لیا بچھڑے کو، من بعدی، اس کے بعد، یعنی ساری نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھائی اس کے باوجود بھی انہوں نے بچھڑے کو ہی معبود بنا لیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا معبود ہے، پھر بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ما جاءتہم البینات، جو آ گئیں ان کے پاس واضح نشانیاں، کلیئر سائنز ان کے پاس آ گئے تھے۔ فعفونا، بس درگزر کیا ہم نے اس ساری ان کی گناہوں کے بعد، ان کی غلط فہمیوں کے بعد، ان کے سوالوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے درگزر کیا ان سے۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور دیا ہم نے موسیٰ کو سلطان، غلبہ، مبینہ، واضح، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ دیا ان کے اوپر، کہ انہوں نے پروف کر دیا یا انہوں نے ان کے ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کیا۔ ورفعنا فوقہم، اور اٹھایا ہم نے ان پر الطور، طور کو، یعنی ان کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھایا، بمیثاقہم، ان سے پختہ عہد لینے کے لیے، کہ ان سے عہد لیا جائے، پختہ عہد۔ وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، یعنی وہ پہاڑ آسمان پہ اٹھا کے، ان کے سروں کے اوپر اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کمانڈ دیا کہ تم داخل ہو جانا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، جس جگہ پہ داخل ہونے کا ان کو کمانڈ تھا وہاں ان کو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تھا، جیسے کہ ہم یہ پچھلی تفاسیر میں پڑھ چکے ہیں، اب پچھلے پاروں میں ہم پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں۔ تو یہ آیات پھر سے ریپیٹ ہو رہی ہیں، ان کی امپورٹنس دیکھیے، اور اس کانٹیکسٹ میں کہ یہ آیات پھر سے کیوں دہرائی جا رہی ہیں۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم زیادتی مت کرنا سبت کے معاملے میں، ہفتے کے دن میں تم زیادتی نہ کرنا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے میثاق لیا تھا، میثاق یعنی پکا وعدہ، غلیظہ، اور پھر اس کے اوپر امفیسس ڈالا گیا، زور ڈالا گیا کہ وہ وعدہ غلیظ تھا، یعنی پکا تھا، مضبوط وعدہ تھا، ٹھیک ہے؟ میثاق پہلے ہی وعدہ ہوتا ہے ایسا جو مضبوط ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں غلیظاً کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اس وعدے کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ،
بس بوجہ ان کے توڑنے کے، نون قاف صاد اس کا روٹ ہے توڑنا، ٹھیک ہے، توڑنا کسی چیز کو بریک کرنا. کس چیز کو بریک کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ میثاقہم، جو عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لیا تھا، اپنا عہد کو انہوں نے توڑ دیا اس وجہ سے. اور کیا وجہ ہے؟ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ. اس کے علاوہ اور کیا گناہ ہے؟ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے قتل کرنے کے انبیاء کو بغیر حق. یہ سارے ان کے گناہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ان کے کہنے کے کہ قلوب، دل ہمارے، غلف غلاف ہیں. بل طبع اللہ علیہا، یعنی یہ سب کام انہوں نے کیے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی اس کثرت کی وجہ سے، نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان کا اپنے گناہوں پہ ڈٹے رہنا، کفر پہ ڈٹے رہنا، تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ان کے دلوں پہ ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے، یعنی بہت تھوڑے اہل کتاب ہے جو ایمان لاتے ہیں، میجورٹی ایمان نہیں لاتی. وبکفرہم، اور بوجہ ان کے کفر کے، یہ ان کے گناہ کاؤنٹ ہوئے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت سے بتایا کہ وہ یہ بھی کرتے تھے، ایسا بھی کرتے تھے. اس کی آگے مزید دیکھیے آیت نمبر 156 میں کہ ان کے کفر کی وجہ سے اور کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے علی مریم علیہ السلام پر بہتان عظیمہ، بہت بڑا بہتان جو کوئی کسی غلطی کا مرتکب نہ ہو اور پھر اس کے اوپر اس غلطی کو ڈال دیا جائے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، وہ بہتان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی پہ بہتان لگانا جو اس نے کام نہ کیا ہو. وقولہم، اور انہوں نے کیا کہا ان کے کہنے کی وجہ سے؟ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم، انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، جو رسول تھا اللہ کا. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے وما قتلوہ، حالانکہ نہیں انہوں نے قتل کیا تھا، وما صلبوہ، اور نہیں انہوں نے صلیب چڑھایا تھا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے نہ قتل کیا اور نہ ہی صلیب چڑھایا تھا اسے. ولیکن شبہ لہم، لیکن وہ مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے. یہ جو انسیڈنس ہوا تھا کہ ان کا ماننا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کے لیے ڈاؤٹ فل میٹر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ولیکن شبہ لہو، مشتبہ کر دیا گیا، ان کو نہیں معلوم کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، لفی شک منہ، یعنی ان کے اندر بھی ایسے گروہ بن گئے تھے جو الگ الگ اوپینینز دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، ان کی ڈیتھ کے معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شک میں ہیں اس واقعے سے. ما لہم بہ من علم، کیوں شک میں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے بارے میں، کوئی شیورٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا. الا اتباع الظن، مگر اتباع کرنا، پیروی کرنا گمان کی، یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا. جو آپ سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں، صرف وہی ان کے پاس ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، باقی سچائی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچا دی. وما قتلوہ یقیناً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ بھی سمجھے وہ، لیکن انہوں نے یقینی طور پر قتل تو نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اس پارٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے تھے. وما قتلوہ یقیناً، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی، الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر موت سے پہلے. یعنی اہل کتاب جو ہیں وہ موت سے پہلے، اپنی موت سے یا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان ضرور لائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے کہ انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا اور یہ لوگ ان پر ایمان لے آئے، کہ جو ان پر ایمان لائیں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس بوجہ ظلم کے، یعنی جو انہوں نے ظلم کیا، کن لوگوں نے؟ من الذین ہادو، جو یہودی بن گئے تھے. حرمنا علیہم طیبات، ان کے اس گناہ کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ان پر طیبات، پاکیزہ چیزیں. احلت لہم، جو حلال کی گئی تھی، یعنی ایسی چیزیں، ایسے کھانے پینے کی چیزیں جو نارملی انسان کھا سکتا ہے، اس کے اوپر حلال ہوتی ہیں، آپ کے غلطی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے وہ آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، جیسے ان لوگوں کے ساتھ ہوا.
وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور کیا کیا انہوں نے اپنا جو ظلم کیا تھا اپنے اوپر، اس کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے، روکتے تھے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ. جو ایمان لانے والے ہوتے تھے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال کے، یا جو لوگ پڑھنے لگتے تھے سوال کرا کرتے تھے ان سے، ان کو بھی غلط آنسرز دے کے مینوپولیٹ کر کے صحیح راستے پر جانے سے، حق پہ جانے سے روک دیا کرتے ہیں. ایسے لوگ کہ جو صرف اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی بات اوپر رکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو حق سے روک دیتے ہیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور کیا کرتے تھے ان تمام آیات میں دیکھیے نمبر آف کرائمز جو انہوں نے کیے تھے وہ سب کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہ چیزیں ہم لوگوں میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں، یہ سوال اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے کیا لینے کی وجہ سے، الربا، سود لینے کی وجہ سے، ربا لینے کی وجہ سے. وقد نہو عنہ، حالانکہ تحقیق وہ روکے گئے تھے ان سے. نہو، نون حایا اس کا روٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ رک جاؤ، یہ کام نہ کرو، سود نہ لینا. اس کے باوجود بھی وہ سود لیتے تھے. اور وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے. یہ تمام باطل طریقے ہم پہلے کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، تیار کر رکھا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے. کیا تیار کیا ہوا ہے؟ منہم عذابًا الیما، دردناک عذاب. لیکن الراسخون فی العلم، جو راسخ ہیں علم میں، جو مضبوط علم رکھتے ہیں ان میں سے، اور اس کے علاوہ والمؤمنون، جو ایمان والے ہیں، جو حقیقی ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر. یؤمنون بما انزل الیک، کس چیز پر ایمان لاتے ہیں وہ؟ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں وہ جو نازل کی گئی ان کی طرف. وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیے گئی ہے آپ سے پہلے. یعنی دیکھیے ایمان والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اہل کتاب کے بھی راسخون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا، اس کے علاوہ پچھلی کتابوں پر. اور وہ کیا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. والمؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں کہ عنقریب ہم دیں گے ان کو اجر بہت بڑا. اب ان کو آپ تفصیل سے سمجھیں گے انشاءاللہ تو بہت اچھے سے آیات سمجھ میں آئیں گی. کافی کچھ ہے اس میں بیس پایا جاتا ہے یہودیوں کے، کرسچنز کے بارے میں، مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے. اس کے علاوہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے آئیں گے، اس کے بارے میں کیا احادیث موجود ہے. آیت نمبر 153، یسألک اہل الکتابی، سوال کرتے ہیں اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، پرٹیکولرلی یہاں دیکھیے یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اہل کتاب جو سوال کرتے ہیں ان میں بھی خاص طور پہ یہود، اور یہود میں بھی یہود کے جو سردار تھے کعب بن اشرف، ان کا مطالبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب یا کوئی تحریر، کوئی ریٹن ڈاکیومنٹ لے کر آئے. کوئی زبانی کلام ہم نہیں سننا چاہتے، ہم کچھ لکھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پر ایسی چیز آسمان سے لے کر آئیے، آسمان سے کوئی لکھی ہوئی چیز لے کر آئیے تاکہ وہ اس کو چھو سکیں، اپنے ہاتھ میں پکڑ سکیں، فیل کر سکیں اس کو. یہ ان کا مطالبہ تھا یہودیوں کا. ٹھیک ہے، پھر کیا کہتے ہیں یہ، اس کے بعد یہ فوراً مسلمان ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پہ ان کی جو انہوں نے سوال کیا ہے فرماتا ہے کہ تم ان کی باتوں پر مت جاؤ، کہ یہ جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فلاں کام کرو گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے، کنڈیشنل ایمان لانا، کہ اگر ہمارا یہ مطالبہ پورا ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبہ کیا تھا، اور بھی بڑی ڈیمانڈ کی تھی ان لوگوں نے. یعنی ان لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فور فادرز نے کی تھی، لیکن جیسے آپ کے بڑے کام کرتے ہیں، اگر آپ بھی اسی طریقے پر چل رہے ہوتے ہیں تو جو انہوں نے کیا تھا وہ بھی آپ کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے اس چیز کا. یعنی مطالبہ کیا تھا انہوں نے کہ ہمیں دکھاؤ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا، ہمارے سامنے لے کر آؤ. ٹھیک ہے، کیا سوال تھا ان کا؟ ارنا اللہ جہرتن، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو. یہ ایک تکبر کی بات تھی. یہ جو سوال تھا تکبرانہ تھا، اس میں بڑائی کی انتہا دیکھی جاتی ہے. مطلب ہو آر یو، کہ کسی پیغمبر نے اللہ کو نہیں دیکھا اور تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو. یہ مطالبہ بہت بڑا تھا ان کی طرف سے. اور یہ واقعہ کوہ طور پر ہوا تھا جب 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، تو یہاں اس کے بارے میں ہی ان کی ہسٹری کو دوبارہ سے یاد دلایا جا رہا ہے. تو انہی کے سوال کو جو یہ یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے، جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے ایسا کیا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ تو پکڑ لیا تھا ان کو بجلی نے. یعنی اللہ کی طرف سے کڑاکے کی بجلی آئی تھی عذاب کی فارم میں، اور ان کی موت ہو گئی تھی. وجہ کیا تھی ان کی؟ بوجہ ان کے ظلم کے،
بِظُلْمِهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، کہ انہوں نے ظلم کیا تھا اس وجہ سے. ظلم کیا تھا؟ ان کا سوال کرنا، ان کا unnecessary ڈیمانڈ کرنا. یہ ان کا حق نہیں تھا. ٹھیک ہے. دیکھیے کسی سے ہمیں جب شوق ہوتا ہے، ہم محبت کرتے ہیں اس سے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ الگ طریقے سے دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ شرط لگائی اور دھمکی دی کہ اگر نہیں دکھاؤ گے تو ہم مانیں گے نہیں. یہ ایک بے ادبی کا انداز ہے. کسی کو ڈیمانڈ کرنا، کسی کو ڈرانا، ڈرا دھمکا کے کہنا کہ ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہارا کام نہیں کریں گے. تو یہاں سے ہم کو ایک یہ سبق ملتا ہے، ایک لیسن ہم سیکھتے ہیں کہ بات ایک ہی ہوتی ہے انسان کی. جیسے آپ بھی کہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو بات دیکھیے دونوں کی ایک طرح سے ہوگی. بولنے میں سیم لگ رہا ہے، لیکن آپ کا انداز، آپ کی نیت کیسی تھی، موقع محل کیا تھا، آپ کا کیا مقصد تھا اس کے پیچھے، اس کے نتیجے میں جو آپ سوال کرتے ہیں اس میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثلاً دیکھیے اگزامپل کے طور پہ نماز دو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور دونوں کھڑے ہوئے ہیں. ایک جو ہے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے نماز میں، اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طور پر راغب ہوتا ہے، اور دوسرا انسان پڑھ تو نماز رہا ہے لیکن وہ اپنے دل میں باتیں کر رہا ہے، اپنے خیالات میں ہی لگا ہوا ہے، اسی میں ہی پورا ڈوبا ہوا ہے. تو دونوں چیزوں میں فرق ہو گیا. ٹھیک ہے. نیت کا فرق ہو گیا. اس کے بیسس پہ جو ہے آپ کے نتیجے میں بھی فرق ہوگا، جو کہ ان کے ساتھ ہوا. جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اور لیسن یہ ہم کو ملتا ہے کہ جو سوال گناہوں پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی جس میں آپ شرک کا شائبہ ہو یا کوئی ظلم کے بارے میں سوال ہو آپ کا، ایسے سوال کرنا، پوچھنا لوگوں سے، تو وہ انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں. کہ انیسیسری سوال یا گناہوں کے بارے میں سوال وہ انسان کو ہلاکت تک لے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور لیسن جو اس میں ملتا ہے کہ جو انسان حق کو جاننے کے بعد بھی انکار کر دیتا ہے، تو دنیا کی کوئی دلیل اس پر کام نہیں کر سکتی. آپ کے سامنے ساری آیات آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، حجت قائم ہو گئی ہے. جیسے آپ کتنے ہی ایتھیسٹ کو دیکھیں گے کہ مسلم اسکالرز ہیں، ان کے ساتھ میں ڈیبیٹ چلتی ہیں. باہر دیکھیں گے آپ کنٹریز میں کہ لوگ لگے ہوئے ہیں اللہ کا کلام پہنچانے میں. ٹھیک ہے. لیکن آپ سب جاننے کے باوجود بھی انکار کر رہے ہیں، ہٹ درمی دکھا رہے ہیں، تعصب کا شکار ہیں. تو پھر دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کو دلیل دے دے، آپ اس کو مانیں گے ہی نہیں. پھر ایک اور لیسن اس میں یہ ملتا ہے کہ حق کو پیش کرنے میں انسان کو ریلیکس رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. سامنے والے نے نہیں ایکسیپٹ کیا، کوئی بات نہیں، آپ جو حق پیش کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ریلیکس ہو جائیے. آپ کا کام پہنچا دینا ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے. آپ اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچیے کہ کسی نے میری بات نہیں مانی، میرا نقصان ہو گیا، میری بے عزتی ہو گئی، تو میں اگلی بار کسی سے نہیں بولوں گا، میں ڈیبیٹس میں نہیں جاؤں گا، یا میں کسی کے پاس جا کے اچھی بات نہیں کروں گی، دوسروں تک نہیں پہنچاؤں گی کیونکہ میری لوگ بات سنتے نہیں ہیں. نہیں. اگر آپ کو اللہ کی ذات سے واقعی پیار ہے تو آپ اپنی عزت و بے عزتی کے بارے میں نہیں سوچیں گے. آپ کو ایک ذمہ داری ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ چیز آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کسی کو اور اس کا دل بدل جائے. تو اسی لیے ہمارا کام کیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی نا امیدی سے بچانا ہے اور دوسروں تک بھی پیغام پہنچانا ہے انشاءاللہ. یہ اس آیت سے ہمیں اور لیسن ملتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے آگے آتا ہے آیت میں کہ دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس کے باوجود کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں، کھلی نشانیاں آ گئی تھیں. سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایک الہ بنا دو جیسے اس قوم کے پاس ہے. یعنی جس قوم کے پاس سے وہ گزر رہے تھے وہاں انہوں نے بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے بھی یہی ڈیمانڈ کر دی کہ ہمیں بھی ایک الہ دے دو تاکہ ہم اس کے سامنے بیٹھ کے عبادت کر سکیں. تو یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ دیکھیے انتہائی حماقت ہے، یہ بچوں کی طرح کا امیچور سوال ہے، نہ سمجھی کی حد ہے یہ کہ آپ ایک مشکل مرحلے سے گزرے ہیں، آپ نے ساری نشانیاں دیکھی ہیں، آپ نے دریا کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ زمین وہاں کی جو تھی جہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، آپ نے وہ سارے معجزے دیکھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی قدرت کی نشانیاں آپ نے دیکھ لی ہیں. فرعون کا لشکر پورا غرق ہو گیا ہے آپ کے سامنے. پھر آگے جا کر آپ نے دیکھا کہ ایک قوم بت کی پوجا کر رہی ہے تو آپ پھر اللہ کو بھول گئے اور اس کے پیچھے چل پڑے. تو یہاں اسی ظلم کی طرف اشارہ ہے. کتنی ہی نشانیاں ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ پر، پھر اس کے بعد کوئی چیز ایسی ہوتی ہے یا دنیا ہمیں اپنے اندر لگا لیتی ہے یا کوئی انسان آ کے ہمارے عقیدے کو ہلا کے چلا جاتا ہے تو ہم اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ظلم کی بات ہے، اس کے باوجود بھی آیت میں آگے آتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا. اتنے بڑے جرائم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے بندے کی. سبحان اللہ.
بس نیت کیا ہو آپ کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا راستہ دکھا، ہم جتنی بار بھی بھٹکے ہم کو سیدھے راستے پر لے آ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو سلطان مبین عطا کری تھی، ورنہ اس قوم سے نمٹنا تو ان کے لیے آسان ہی نہیں تھا۔ سلطان کیا چیز ہوتی ہے؟ زور، غلبہ، قوت یا پھر کھلی دلیل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک رعب دے رکھا تھا بچپن سے ہی، جب وہ ڈبے سے نکالے گئے تھے، جب وہ بہتے ہوئے دریا سے گئے تھے تو وہ اتنے خوبصورت تھے، قرآن میں آتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی تھی، یعنی جو دیکھتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا، اور وہ ان کو قتل نہیں کر سکے کیونکہ بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا ان کے دور میں، تو ان کو کوئی قتل نہیں کر پایا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک وجیح تھے، معزز تھے اور باعزت تھے، جیسے کہ ہم قرآن کی آیات میں دیکھتے ہیں۔ بچپن میں بھی اور جوانی میں بھی ان کا ایک رعب تھا جو فرعون اور ان کے درباریوں پر بھی پڑا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ واقعی راسخ ہیں، آپ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی بات پہ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا رعب دوسروں کے دل میں ڈال دے گا، اس لیے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیت میں آتا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور بلند کیا ہم نے طور کو ان کے اوپر، ان سے میثاق پکا وعدہ لینے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا کیونکہ اس کے بغیر وہ ماننے والے ہی نہیں تھے، کسی بھی طریقے سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا دیا، ٹھیک ہے، کہ نہیں مانتے تو پیس دیے جاؤ گے، کہ اس وقت بھی دیکھیے وہ بمشکل انہوں نے کتاب تھامی تھی، اس وقت جب کہ کوہ طور ان کے سر پہ تھا تب بھی انہوں نے مشکل سے کتاب لی تھی دھمکی کے باوجود بھی، تو اب کیا مانیں گے؟ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی دلیلیں پیش کری ہیں اپنے رسولوں کے ذریعے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وعدہ تھا کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا اور جو کچھ اس میں ہے اسے ذکر کرنے کا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، ٹھیک ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ تھامنا کس طرح سے؟ کہ آپ ڈٹ جائیے، اس کی جو تعلیمات ہیں اپنی زندگی میں بھی اس کو اپنائیے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، اس کو بھولیے نہیں، کبھی کسی بھی معاملے میں، حالات میں آپ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو نہیں بھولیں گے، اور اس کے علاوہ آپ خود بھی نہیں بھول رہے، آپ ذکر بھی کریں گے۔ یہ ذمہ داری بنی اسرائیل کو تھی، یہ ذمہ داری ہمیں بھی ہے کہ ہمیں ذکر بھی کرنا ہے۔ جو آپ فالو کر رہے ہیں کوشش کریں کہ لوگوں کے کانوں تک پہنچائیں اس کو، اس کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ دروازے میں داخل ہوں سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، فلسطین کی بستی کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ اب اس کا کنٹراسٹ آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سر جھکائے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ آپ جب فاتح کے طور پہ گئے ہیں، مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ سر اٹھا کے جاتے، لیکن آپ کو یہ والی آیات یاد تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ سر جھکائے ہوئے جانا، تو آپ اپنا سر جھکائے ہوئے پوری طرح سے بینڈ تھے، اتنا بینڈ تھے کہ آپ جو ہے اپنے گھوڑے کے اوپر بالکل آپ کا سینہ ٹچ ہو رہا تھا، اتنا زیادہ آپ جھکے گئے تھے۔ اور جب سارے کام مکمل ہو گئے تو آپ نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ یہ ہونا چاہیے ایک مومن کا طرز عمل، کہ جب اس کو کوئی فتح حاصل ہو، اس کی زندگی میں کوئی کامیابی آئے، کوئی مشکل دور ہو، تو وہ اللہ کے حضور جھک جائے اور شکر ادا کرے، نہ کہ وہ اپنی بڑائی کرے یا جس کی وجہ سے کام ہوا ہے اس کو سارا کریڈٹ دے دے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبت کے دن تم زیادتی نہ کرنا، ہفتے کے دن کی زیادتی کا بھی ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، جو ان کا محترم دن تھا، ہالیڈے کا دن تھا، دنیا کے کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی ان کو، پھر بھی انہوں نے کیا۔ اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا۔ کیا پکا وعدہ لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تورات کے حکم کو قبول کریں گے، یعنی جو آیات ہم نے ان کو دی ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کے علاوہ سبت کی خلاف ورزی نہ کریں گے، اور وعدہ کیا تھا کہ دروازے سے عاجزی کے ساتھ داخل ہوں گے جب داخل ہوں گے تو۔ لیکن ان لوگوں نے عمل میں لانے کے بجائے اس کا الٹا کیا، جب وہ داخل ہوئے دروازے سے تو وہ جھکنے کے بجائے ہنتاتن کہتے ہوئے داخل ہوئے، ہتتن کی جگہ ہنتاتن کہتے ہوئے داخل ہوئے، گندم کا دانہ۔ اس کے علاوہ جھکنے کے بجائے وہ پیٹھ کے بل گھسٹتے ہوئے، یعنی اکڑ اور تکبر کی یہ حد ہے کہ کس طرح آپ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیات کا، گھسٹتے ہوئے آپ داخل ہو رہے ہیں، پیٹ بیٹھ کے چل رہے ہیں، انتہائی ناسمجھی کی بات ہے یہ ان کی اخلاقی پستی کی طرف اشارہ ہے۔
کہ آپ مذاق اڑاتے ہیں، کتنا کس حد تک آپ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیات کا۔ اور پھر سبت کے دن کے دھوکا انہوں نے کہ مچھلیاں پکڑی، مکر و فریب کر کے، حیلہ سازی کر کے، جو ہم سورہ اعراف میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی شدید خواہش تھی کہ سب سچائی کو مان لیں، خصوصی طور پہ یہ اہل و کتاب بھی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جانتے ہیں پھر بھی نہیں مان رہے۔ تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جذبہ رکھتے تھے وہ عام انسانوں سے کہیں زیادہ تھا، آپ کی تڑپ کہیں زیادہ تھی، ٹھیک ہے؟ لہٰذا جب لوگ شرط رکھتے تھے کہ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ شرط پوری ہو جائے، جیسے یہاں پہ ان کی شرط رکھی نا، انہوں نے کتاب لا کے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کی شرط پوری ہو جائے تاکہ یہ مان لیں، یہ عذاب سے، اللہ کے غضب سے بچ جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، یہ ہر چیز میں تعویلیں نکالتے ہیں، حیلے سازیاں کرتے ہیں، دھوکے بازیاں کرتے ہیں، لفظوں کو بگاڑ دیتے ہیں، جیسے کہ ان کے فور فادرز نے کیا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، کسی معجزے کی آپ پرواہ نہ کریں، ان لوگوں کو نہیں ماننا، یہ نہیں مانیں گے، ان کی ہسٹری ہی ایسی ہے۔ اب اس کو ہم اپنے آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ آج کے مسلمان بھی اسی طرح دھوکے بازیوں میں اور چال بازیاں کرتے ہیں، بظاہر دین کے نام پر بے دینی کے کام کرتے ہیں، دین کا لبادہ اوڑھ کے یا دین کا نام لگا کے ایسے ایسے کام کراتے ہیں جن کی دین میں کوئی اصلیت نہیں ہے، اصل ہے ہی نہیں ان کا۔ وہ کہاں سے شروع ہوئے، کیا آپ سے ثابت ہے کہ صحابہ سے ثابت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں بس دین کے نام پہ وہ کام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی انہی کی مشابہت ہے، بنی اسرائیل کی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، کہ ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، اور وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کی آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ جو نشانیاں آپ کے سامنے آئیں آپ نے ان کو بھی اگنور کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کے کمانڈز آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ان کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں، خصوصاً ان آیات کا انکار جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں تھیں، یہ انکار ان کا کرنا۔ اس کے علاوہ کیا کرتے تھے؟ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے بے وجہ، بنا حق کے، جو ان کو انصاف کا حکم دیتے تھے۔ جو بھی کوئی انصاف کی بات لے کر آتا ہے، حق کی بات لے کر آتا ہے، اس کو یہ لوگ قتل کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے اور ابھی بھی کرتے ہیں کہ ناحق، یعنی دیکھیے ناحق قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو قتل کرنا کیونکہ وہ حق پر ہوتا ہے تو وہ ناحق ہی ہوگا، کیونکہ پیغمبر حق لے کر آتا ہے، اسی لیے پیغمبر کا قتل کرنا آٹومیٹکلی ناحق میں آ جاتا ہے۔ اور پھر کیا کہتے تھے ہم؟ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف، ان کا کہنا کہ ہمارے دل تو غلاف دار ہیں، غلاف چڑھا ہوا ہے ان کے اوپر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو ہمارا دل جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے، غلاف، غلف یعنی ایک محفوظ چیز، جیسے کوئی برتن ہو، یعنی ہمارے دل جو ہے وہ علم کے برتن ہیں، علم کے خزانے ہیں، ہمیں بہت کچھ معلومات ہے، ہمیں تم سے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ریلیٹ کریے اپنے آپ۔ ہم بولیں کہ نہیں ہم نے جتنا دین سیکھا ہے یا ہم اپنے عالموں سے سیکھ رہے ہیں، اپنے مسلک میں فالو کر رہے ہیں، ہمیں کسی اور سے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے قرآن کی تفسیر پوری پڑھ لی، اب ہمیں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے بیٹھے جب بھی کوئی دین کی بات ہو رہی ہو، حدیث کی بات ہو رہی ہو، کہ جیسے آپ کچھ نہیں جانتے، آپ اپنا مائنڈ بلینک لے کے بیٹھیں گے تبھی آپ علم سیکھ پائیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کیا تھا؟ غلاف کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل ایک بیریئر کے اندر ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان دل کے اوپر ایک بیریئر لگا ہوا ہے، ایک غلاف ہے، تمہاری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہمارے دل تک پہنچتی ہی نہیں ہے، ہمیں کلک ہی نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ مکہ والے کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ جو بتایا گیا ہے کہ یہ سزا تھی ان کی، سورہ فصلت میں بھی آتا ہے آیت نمبر 5 میں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، یعنی وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ہمارے کانوں میں بھی بوجھ پڑا ہوا ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے، کہ یعنی ہم تمہارے لیول پہ نہیں، ہم تمہاری بات نہیں سمجھ سکتے، تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی بات نہیں بن سکتی، تم ہمارے دلوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کیوں نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی تھی، وہ اسے غلاف سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، وعدے توڑنے کی وجہ سے ایک مہر تھی۔ اس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، سنتوں کو توڑتے جا رہے ہیں جانے یا انجانے میں، تو ہمارے دل پہ بھی مہر لگ سکتی ہے کہ ہمیں کوئی اچھی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ گناہوں پر مصر ہے، ٹھیک ہے؟
جب انسان کے اندر اقرار کے بجائے انکار کا رجحان زیادہ ہو جائے کہ مجھے نہیں ماننا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میرے بس کا نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی، میرے اندر یہ پاور نہیں ہے، جب اندر سے آپ نو کہتے ہیں تو پھر انسان نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، اور نہ ہی قبول کرتا ہے، کہ وہ پھر ان باتوں کو قبول بھی نہیں کرتا۔ جب اس کا دل اندر سے ہے کہ میں نہیں مانوں گا، میں نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر پائے گا، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم۔ فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایمان لائیں گے، یا وہ لوگ ہی بہت تھوڑا ایمان لائیں گے، جیسا ایمان لانا چاہیے پوری طرح سے ویسے نہیں لائیں گے۔ بلکہ اصل ایمان کی پہچان کیا ہے؟ کہ انسان اپنے شعور کے ساتھ، یعنی آپ کو پورا شعور ہے، اور اپنے دل کی خوشی سے انسان شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کرے، کہ دل سے قبول کر رہا ہے، اس کا شرح صدر ہوا ہے، اس کو اچھے سے بات سمجھ میں آئی ہے، دل میں اتری ہے، پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، یہ اصل ایمان ہے۔ بہت سے مسلمان صرف گھروں سے پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں، پیدائشی مسلمان، اور بہت سے لوگ تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے، صرف ان کا نام مسلمانوں والا ہوتا ہے۔ تو ایمان کا پہلا درجہ کیا ہے؟ اقرار بالقلب، یعنی جس پر اس کا دل راضی ہو، ورنہ زیادہ دیر آپ کسی کام پہ ٹھہر ہی نہیں سکتے، اس کام پہ استقرار نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں کے ایمان کی کمی کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کو اقرار نہیں تھا، وہ دل سے قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ انسان جو ہے بندوں سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ کب توڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سے کسی نے وعدہ کیا اور اس نے وہ وعدہ توڑ دیا تو وہ کب توڑتا ہے؟ جب شروع سے ہی اس کی نیت نہ ہو اس کام کو کرنے کی، یا اس کا دل نہیں مانتا ہو، اس نے زبردستی میں، دباؤ میں آ کے، یا آپ کے رعب میں آ کے، دوسروں کے رعب میں آ کے، یا وقتی خوشی میں آ کر ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن بعد میں اس میں انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے دل سے نہیں مانا تھا، تو یہ بھی چیز کیا ہے؟ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں کا تھا کہ وہ دل سے نہیں مانتے تھے، اسی لیے اللہ کے احکامات کو توڑتے تھے۔ اور ہم لوگوں کا کیا کام ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی آیات کو دل سے مانتے ہیں؟ تبھی ہم ہر حال میں اس کو فالو کر پائیں گے۔ کہ ایسا نہیں کہ جب موقع نہیں ہوا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا اس کام کو، تو یہ ایک دھوکہ ہے کہ شروع میں سے ہی آپ کی نیت نہیں تھی اس کو کرنے کی، پھر بھی آپ لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے، تاکہ آپ کی امیج خراب نہ ہو، آپ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ یہ وعدہ خلافی منافقت کی ایک صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، جو بھی اللہ کے ساتھ ہم وعدے کرتے ہیں، جو ہماری نظر میں آتا ہے، یا جو ہم پر فرائض ہیں وہ ہمیں ادا کرنے ہیں، تب ہم تبھی ادا کر پائیں گے جب ہم اندر سے راضی ہوں اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کو جیسے ہی حکم ملتا تھا وہ فوراً مان لیا کرتے تھے۔ ہو نہیں سکتا کہ جس چیز پر آپ کا دل راضی ہو جائے وہ آپ کام نہ کریں، کہ یعنی آپ کسی چیز پہ راضی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے آپ کا شرح صدر ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، جب آپ کو پورا یقین ہوگا تو آپ کی نماز کا خشوع دیکھیے۔ جب آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو، جب کہ آپ کو شعور نہیں ہے، تو وہ آپ کیا کریں گے؟ دو ٹھونگے ماریں گے اور آپ کی نماز ختم، ٹھیک ہے۔ تو نیکی کی توفیق ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، کہ آپ کو سمجھ میں آنے لگے، آپ کے دل کی مہر ہٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر انسانوں کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اس کو چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، پھر اس کے آگے کنٹینیویشن چل رہی ہے انہی لوگوں کے بارے میں کہ انہوں نے کفر میں اتنا اضافہ کر لیا بنی اسرائیل نے، کہ انہوں نے کفر بکا، کس کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور مریم علیہ السلام پر کھلا بہتان لگایا۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ جب وہ بچے تھے تو بنی اسرائیل کے پاس ہی تھے، ان کی قوم میں ہی تھے، ساری قوم اس وقت میں جب وہ پیدا ہوئے تھے تو بکھر اٹھی، کیوں؟ کیونکہ بچہ بول اٹھا تھا، پیدا ہوا ہوا بچہ اپنی ماں کی گود میں بول اٹھا، اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری ماں سچی ہے، تو پورا مجمع حیران تھا، خاموش تھا، کسی میں ہمت نہیں پڑی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہہ سکے، نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ جب آپ جوان ہوئے تو اس وقت آپ کو نبوت ملی، ٹھیک ہے۔ تو ستانے کے غرض سے آپ کو کہ آپ نبی ہیں آپ کو نہیں ماننا تھا، تو ان لوگوں نے پرانی باتیں نکال کر گھڑنی شروع کر دی، دوبارہ سے ان باتوں کے اوپر اٹھانا لگے، آپ کے اوپر الزام تراشی کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی بدعمالیوں پر روکنا شروع کیا، وہ غلط کام کرتے تھے، وہ آ کے ان کو بتایا کرتے تھے کہ رک جاؤ، غلط کام نہ کرو، اخلاقی زوال سے بچانا چاہتے تھے ان کو، تو اس وقت میں ان کے عالموں کو یہ بات پسند نہیں آئی، اسی لیے انہوں نے آپ کی ذات پر الزام لگانے شروع کر دیے اور آپ کے بارے میں کفر بکنے لگے، ٹھیک ہے۔
کیا کفر تھا ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے؟ ان کا انکار کر دینا کہ وہ نبی ہی نہیں مانتے ان کو، کہ جو ان کی طرف اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہیں، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے نبی ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے آج کل بھی جب آپ کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں، ہے نا، ان کو وہ بات نہیں ماننی ہوتی تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کی ذاتیات پہ چلے جاتے ہیں، آپ کی پرسنل لائف پہ چلے جاتے ہیں، یا یہ کہ تم اس سے پہلے ایسا کیا کرتی تھی، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی فیملی کو دیکھو، ان کو دیکھو۔ جن کو بات نہیں ماننی ہوتی وہ ایسے کسی کے کیریکٹر پہ انگلی اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کا بھی طریقہ ہے، ہم لوگوں کا بھی رویہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ مریم علیہ السلام کے بارے میں بات جو بتائی، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان کو برات دے دی ہے قرآن میں، کہ آپ جو تھی وہ پاک تھیں، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں کا کیا کہنا تھا کہ مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا انہوں نے۔ سورہ تحریم کی آخری آیت میں بھی آتا ہے کہ مریم علیہ السلام نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی۔ تو یہود کا الزام کیا تھا؟ بالکل جھوٹا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے بچے نے بول کر بھی ان کی برات ظاہر کری ہے حالانکہ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے مینٹلی ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ لوگ اگر آپ دین کا کام کریں گے تو آپ پہ کسی بھی قسم کا جھوٹ ڈال سکتے ہیں، آپ کے اوپر الزام ڈال سکتے ہیں، اس لیے تیار رہیے۔ لوگوں نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا۔ مریم علیہ السلام جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جنت کی خاتون ہوں گی اور بہترین عورتوں میں سے ہیں، ان تک کو نہیں چھوڑا، تو ہم کیا چیز ہیں؟ پھر اگلی آیت ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابن مریم، اور ان کا کہنا کہ ہم نے قتل کیا تھا عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ ہی جو اللہ کے رسول تھے۔ دیکھیے یہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے قتل کیا ہے رسول کو، جب یہ مانتے نہیں تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اللہ کے، تو یہ بات کیسے آ رہی ہے یہاں پہ کہ ہم نے قتل کیا مریم عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ ہی جو اللہ کا رسول تھا؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا یہاں پہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تنزیہ طور پر کہتے تھے کہ ہم نے تو اس کو قتل کیا جو خود کو اللہ کا رسول کہا کرتا تھا، اگر وہ واقعی رسول ہوتا تو ہمارے ہاتھوں سے نہیں مارا جاتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی دفاع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی پروٹیکٹ کیا۔ یہود کا ایک جرم یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دی، ٹھیک ہے، اور جبکہ ان کی پیدائش اور ان کا اٹھایا جانا یہ دونوں ہی معجزانہ طور پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا، ان کی پیدائش بھی معجزانہ طور پر ہے، اور جب ان کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا ہے ایک بہت بڑا جرم ہے، وہ بھی ایک نبی کے بارے میں۔ اور پھر یہ کہ ہم نے رسول اللہ کو قتل کیا ہے، ساتھ میں ایڈ کر دیا اس کے اوپر، تو ان کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ایکچولی واقعہ کیا ہوا تھا کہ یہودیوں میں سے ایک شخص تھا تیتلانوس کے نام سے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے ہی بھیجا گیا تھا۔ یہودیوں نے ان کو قتل کے لیے ہی بھیجا تھا اس کو۔ پھر جب وہ اس مقام پر نہیں ملے جہاں پہ مخبری کی گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، تو جب وہ بندہ وہاں پہ پہنچتا ہے اس جگہ پہ آپ کو نہ پا کے جب وہ باہر واپس آ رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے حکم سے اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیتے ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا جو اصولی چڑھائی گئی تو وہ اس شخص کو چڑھائی گئی۔ یہ مفسرین میں ایک کی رائے ہے، مطلب مختلف رائے پائی جاتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جس شخص کو بھیجا گیا تھا مخبری کے لیے اسی کا چہرہ بدل گیا تھا۔ ایک اور رائے پائی جاتی ہے، ابن کثیر میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سازش کا جب پتہ لگا تو آپ نے اپنے حواریوں کو جمع کیا، جو آپ کے حواری تھے، ان سب سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونا چاہتا ہے، میری جگہ پہ آنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ تو ان میں سے ایک حواری تیار ہو گیا۔ اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، تو اس حواری کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو جب اس شخص کو قتل کیا گیا تو دیکھا کہ باقی ساری چیزیں ویسی نہ تھی، یعنی صرف چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی کوئی مشابہت کپڑے یا کچھ بھی جو بھی ان کا اورا تھا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتی ہو سوائے شکل کے۔ اسی لیے وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا ہم سے کوئی غلط چیز ہو گئی۔ اسی لیے ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے عیسائیوں میں بھی، کہ جن کے اندر مختلف رائے ہے، ان کو یقین نہیں آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، لیکن اتارے جانے کے بعد ان کی وفات ہوئی، صلیب پر ان کی وفات نہیں ہوئی تھی، یعنی بعد میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ صلیب ہی نہیں چڑھے تھے، کوئی اور چڑھا تھا، جیسے ہم نے ابھی پڑھا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ سولی چڑھائے گئے تھے، لیکن وہ روحانی خداوند ہونے کے حساب سے نہیں چڑھائے گئے تھے،
جو روحانی ان کا اوتار تھا وہ الگ تھا اور وہ انسانی اوتار کو سولی چڑھایا گیا تھا. کچھ کا کہنا ہے کہ وہ سولی چڑھائے گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، اس کے بعد وہ تیسرے دن دوبارہ واپس آئے تھے، پھر اوپر گئے تھے. یہ الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہ ایک محض گمان ہے. الا اتباع الظن، کہ یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس یقینی طور پر علم نہیں ہے. علم تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایکچول حقیقت کیا تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوہ یقیناً، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کا کیا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیے قتل بھی نہیں کیا ان کو، نہ ان کو صلیب چڑھایا، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں، وہ بھی شک میں ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا الگ الگ گروپس بنائے گئے ہیں، اور یہ ان کے پاس لا علمی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. علم ہی شبہات کو دور کرتا ہے. آپ کے اندر کسی معاملے میں کوئی ڈاؤٹ آتا ہے، دین کے معاملے میں یا کسی بھی چیز کے معاملے میں، تو آپ سب سے پہلے سرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، کیا چیز ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے. تو علم جو ہے وہی ڈاؤٹس کو دور کرتا ہے. تو ان کے پاس صحیح علم تو تھا نہیں، اسی لیے وہ گمان کیا کرتے تھے. اور گمان کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ گمان حق کو فائدہ نہیں دیتا، یعنی اس سے حقیقت کا پتہ نہیں چلتا گمان سے. تو شک ہونا، وہم ہونا، گمان ہونا، وہ چیز جس میں شک ہو اور علم پر مبنی نہ ہو، تو یہی معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی عقیدہ صحیح ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا. بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آسمان پر اللہ کے پاس ہے اور دوبارہ آئیں گے. ٹھیک ہے. دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا معراج کے موقع پہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ روزانہ لاکھوں لوگوں کی روحیں نکالتا ہے. لہٰذا تم کو حیرت نہیں ہونی چاہیے ان کے اٹھے جانے پر، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اور حکمت کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور حکمت ہے کہ جس فیصلے کو وہ جانتا ہے درست ہے وہ ویسا کرتا ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا کمانڈ ہے، دیٹس اٹ، کہ ہمیں کرنا ہے بس. اصل حکیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. ایک اور عقیدے کی بات ہے یہاں پہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے. دیکھیے بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب جب تک فوت نہیں ہوں گے، جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام پہ. اس کے دو معنی ہوتے ہیں. یعنی مرنے والا جو ہے، جو اہل کتاب ہے، وہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا. جب غیب کے پردے ہٹتے ہیں تو اصل حقیقت اس کو بتائی جائے گی. ٹھیک ہے. ایک معنی یہ لیا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کو عیسیٰ علیہ السلام دکھائے جائیں گے اور وہ ان پر ایمان لائیں گے کہ ہاں واقعی یہ ہمارے نبی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. اور دوسرا یہ معنی لیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے، پھر جب ان کی حقیقی موت ہوگی تو جو اہل کتاب اس وقت موجود ہوں گے وہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے، چاہے وہ یہود ہو یا نصارہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام پر. اور پھر ان کی طبعی موت ہوگی، اس سے پہلے ان کو ایمان لانا ہوگا ان پر. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ قیامت کے دن جو ہیں وہ ان پر گواہ ہوں گے. اس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے واپس دنیا میں آنے کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہیں، اس میں یہ حدیث ہے. دیکھیے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو کچھ بات کرتے ہوئے دیکھا تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. کیا کیا نشانیاں ہیں جو میجر سائنس آف قیامہ ہیں، جو ہم سب جانتے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہے. دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے کہ دا ریلیز آف دجال، دا فالس مسایا، جو دجال آئے گا، یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے. اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی. پھر یاجوج ماجوج کا ریلیز ہونا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا جو کہ واقعی دا ٹرو مسایا ہیں، جو اصل میں مسیح ہیں. دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے لیکن جھوٹا، اور یہ یہودیوں کے لیے ان کا مسیحا ہے، اور ہم لوگوں کا مسیحا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. پھر اس کے علاوہ اپیئرنس آف دخان، ٹھیک ہے، دھوئیں کا آنا، یہ بھی ایک قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے. پھر دابۃ الارض کا زمین سے نکل آنا، اور سورج کا جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا، مشرق کی جگہ. پھر اس کے بعد میں خسوف کا ہونا. خسوف کا مطلب کیا ہے؟ زمین کا دھس جانا اندر، لینڈ سلائڈ جیسے ہوتی ہے نا، ایسے زمین 3 جگہوں پر دھسے گی، ایک ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں اور ایک عربیہ میں.
3 جگہ میں زمین جو ہے وہ قیامت سے پہلے دھسے گی الگ الگ، تو اس لیے یہ 3 نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آخر میں ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور سارے لوگوں کو میدان محشر تک جمع کر لے گی۔ تو یہاں پہ بھی ہم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں دجال ظاہر ہوگا، اسی حال میں دجال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے، وہ دمشق کی مشرق کی طرف زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے مینارے پر آئیں گے، سفید مینار ہوگی، اس کے اوپر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہوں گے۔ یہ آپ کے سامنے جو مینار دکھ رہی ہے نا، یہ مینار، اس کا ذکر ہے کہ اس مینار پہ اللہ تعالیٰ ان کو اتارے گا، ان کا پسینہ جو گر رہا ہوگا وہ موتیوں کی طرح ہوگا، جس کافر کو ان کی سانس پہنچے گی وہ مر جائے گی۔ ایک بک ہے نا علامت قیامت کا بیان، آپ لوگ اگر دیکھیں گے نا، اس میں قیامت کی ساری نشانیاں مینشن ہیں، اس میں بہت ساری احادیث ہیں، آپ لوگ پڑھنا چاہیں گے تو اقبال کیلانی صاحب کی۔ پھر ان کی سانس جہاں تک پہنچے گی وہاں تک وہ جو کافر ہے وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کہاں تک پہنچے گی؟ جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہے۔ آخر میں وہ دجال کو باب لط پر جا کر قتل کر دیں گے، کہ یہ ایک بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ آتی ہے ان کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم عادل حکمران کی طرح ہوں گے، یعنی قیامت سے پہلے وہ پھر آئیں گے ایک عادل حکمران بن کر۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ جزیہ ہٹا دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور لوگ جو ہے وہ امیر ہو جائیں گے، بہت ان کے پاس مال و دولت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک سجدہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ ایک سجدہ کرنا اس وقت میں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جب موت قریب آتی ہے اس وقت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت انسان چاہتا ہے کہ وہ سجدہ کرے، اسپیشلی مرنے والا جو مر چکا ہوتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ کاش وہ 2 نفل نماز ادا کر سکے، جو ہمارے لیے اتنی معمولی ہے کہ ہم نوافل اپنے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، قبر میں ہونے والا مردہ جو قبر میں ہوتا ہے، وہ فریاد کرتا ہے کہ کاش مجھے نماز پڑھنے کو مل جائے، مجھے سجدہ کرنے کو مل جائے اللہ کے آگے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو جماعت کا امیر کہے گا کہ آئیے آپ ہمیں نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان میں سے ہی کوئی دوسرے پر امیر ہوگا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایک امیر بنایا ہے وہی دوسرے لوگوں پر امیر ہوگا، کوئی الگ سے کسی کے اوپر کسی کو فوقیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کا جو اس وقت میں امیر ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اسی کی قیادت میں نماز پڑھیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آگے آتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کر دیے طیبات، طیبات پاکیزہ چیزیں یعنی اچھے کھانے، طیبات خبیث کا اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، ناپاک اور ردی چیزیں بظاہر پاک صاف ہوتی ہیں، حلال بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کے لیے حرام ہو جاتی ہیں ایک سزا کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے، اس سے ہم اپنے لیے کیا لیسن لے سکتے ہیں، ہمیں کیا سبق ملے گا اس سے؟ دیکھیے کہ جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر آپ شکر کریں گے تو آپ کو اور ملے گا۔ ایسے ہی ناشکری نعمتوں کا ظلم ہے، آپ ناشکری کرتے ہیں کسی چیز کی کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس مجھ سے بہتر ہے، کسی بھی طور کی ناشکری، کسی انسان کی ناشکری، کسی چیز کی ناشکری، اپنی اولاد کی ناشکری، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے، اس نعمت پر جو اللہ نے دیا آپ کو ظلم ہے، تو آئندہ کے لیے نعمتوں کا دروازہ آپ کے لیے وہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ جو ہے ان کی ایک نحوست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، جیسے نیکی کا ایک حسن اور برکت ہے، ایسے ہی گناہ جو ہے وہ بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ آخرت میں سزا ہوگی لیکن دنیا میں بھی اس کے اثرات ہم پہ نظر آنے لگتے ہیں گناہوں کے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتا ہے تو دنیا میں بھی اسے سزا ملتی ہے اور وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے، جیسے ان لوگوں کے ساتھ ہوا، پاکیزہ کھانوں سے یہ محروم ہو گئے، جو چیز اس کے حق میں ہوتی ہے وہ بھی اس سے لے لی جاتی ہے بعض اوقات، تو یعنی آپ کو کچھ ملنے والا ہوتا ہے لیکن وہ بھی چھن جاتا ہے آپ کے گناہوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جیسے کچھ فوڈز ہیں ہم ان کو کھا ہی نہیں سکتے، انسان کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ یہ آیت مجھے بہت زیادہ ٹچ کری تھی کہ کتنے ہی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ڈائبٹیز ہے، ان کو بی پی کی پرابلم ہو گئی ہے، یا ان کو کوئی بھی ایسی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ان کے اوپر کھانے پینے کے لیے منع ہو جاتی ہیں،
ٹھیک ہے، کوئی کھٹی چیز نہیں کھا سکتا، کوئی میٹھی چیز نہیں کھا سکتا۔ تو انسانوں نے اپنا لائف اسٹائل ایسے بنا لیا ہے بعض اوقات کہ ہم لوگ جو ہے کثرت سے گناہ کرتے ہیں، ہم ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو ہم پہ بہت ساری چیزیں اگر منع ہو گئی ہیں ایز پریونشن کے طور پہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے، تو ہم یہ سمجھے کہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہمارے اوپر ہے کہ ہم یہ چیزیں نہیں کھا پا رہے، ہم اس کا ذائقہ محسوس نہیں کر پا رہے۔ کسی کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، کسی کے سونگھنے کی پاور کم ہو جاتی ہے، کیونکہ کسی کو نیند نہیں آتی ہے، ساری ساری رات نیند نہیں آتی ہے۔ تو یہ ہر نعمت پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے تاکہ ہم سکون کی نیند سو سکیں اور ان نعمتوں کو برقرار رکھ سکیں۔ یہ یاد رکھیں، اگر کسی غذا سے ہلاکت ہوتی ہے یا ہماری صحت پر نقصان ہوتا ہے تو اس سے بچنا بھی لازم ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم پہ گناہ کی وجہ سے یہ حرام ہو گئی یہ چیزیں تو ہم کھانے لگ جائیں، نہیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو نقصان دیتی ہے، جیسے کسی چیز سے آپ کو الرجی ہے، ٹھیک ہے، اب جو ہو گیا، لیکن اب ان چیزوں کو کھانا نہ شروع کر دیں، تو جو صحت ہے اس کی حفاظت بھی ہم پہ لازم ہے۔ پر ہم یہ سوچیں کہ ہم گناہ کہاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ جو کثرت سے گناہ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر دھیان رکھیں کہ ہم ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اور وہ ہمارے کھاتے میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ آگے آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، بہت زیادہ۔ دیکھیے سدا یا سدو یہ ایک فعل لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے، یعنی آپ خود بھی رک رہے ہیں اللہ کے راستے سے، دوسرے لوگوں کو بھی روک رہے ہیں۔ یہ زیادہ بڑا گناہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے آپ خود نہیں کر رہے لیکن آپ دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، کوئی اللہ کی طرف آ رہا ہے آپ اس کو بھی منع کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے روکنا۔ دیکھیے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اللہ کے راستے سے، ایک ڈائریکٹ طریقہ ہے، ہاتھ سے روک دیا، پکڑ لیا اس کو، زبان سے روک دیا کہ تم نہیں جاؤ گے، یہ کام نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی کسی بھی چیز کو نیکی، کسی کام کو نیکی سے روکنا۔ اور دوسرا انڈائریکٹ طریقہ ہے جو عمل سے آتا ہے، جیسے ایسے خراب عمل کرنا، دین کا لبادہ اوڑھ کر ایسے کام کرنا کہ لوگوں کو دین سے نفرت ہو جائے۔ آپ اپنے آپ کو دیندار بولیں، قرآن پڑھنے والی بولیں، لیکن آپ کا عمل ایسا ہو کہ لوگ جو ہیں سوچیں کہ اگر دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں یا ایسے لباس پہننے والے لوگ اس طرح کے رہتے ہیں، اتنے ریجڈ ہوتے ہیں، اتنے سخت ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوتی، یا جو بھی چیز جس سے لوگ بھاگتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ظلم جو ہے نافرمانی، یہ خود ہی لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روک دیتی ہے، آپ کا امپریشن خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دھوکے بازی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ لوگوں کے ساتھ غلط معاملات کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی ایک امیج ایسی جا رہی ہے، آپ کا آرا ایسا بن رہا ہے، آپ کے اندر سے ایسی وائبس جا رہی ہیں کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گے جب تک آپ خالص نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ چیز اسلام کے پھیلانے کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم ایز اے مسلمان اپنے حقوق ادا نہیں کر رہے، اپنے آپ کو ایسا نہیں رکھا ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کو کہا ہے۔ اسی لیے ہم سارے غلط کام کر رہے ہیں اور لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، ہمارے دین سے بھی نفرت کر رہے ہیں۔ تو ہم سے اس لیے ہماری بہت بڑی پکڑ ہونے والی ہے اس معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کاموں سے بچ سکیں اور اپنے آپ کی پہچان ایسی بنا سکیں کہ لوگ اسلام کی طرف آئیں، جیسے کہ صحابہ کا طرز عمل رہا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے آگے آتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ سود لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے سود بھی لیا تھا۔ یہ یہودیوں کے کی کرتوتوں کے وقت کا ہی ذکر چل رہا ہے ابھی تک کہ وہ ربا بھی لیا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے آج مسلمانوں نے ہیلے بہانوں سے سود اپنے لیے حلال کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقت نہو عنہ، کہ ان کو روکا گیا تھا۔ ہماری کتاب میں بھی بنا ہے، تورات میں بھی بنا ہے، سود کی ممانعت موجود ہے، تورات میں آتا ہے باب خروج میں، اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہے کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا، نہ اس سے سود لینا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی پرواہ ہی نہیں کی، اور ساتھ میں کیا کیا، لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ باطل طریقے کے اندر رشوت بھی آئے گی، چوری بھی آئے گی، غصب کرنا بھی آئے گا، کسی کے مال کو ہڑپنا آ جائے گا، کسی کی زمین یا گھر کو آپ نے ہڑپ لیا، اجازت کے بغیر کوئی چیز آپ نے اٹھا لی یا کسی کو دھوکہ دیا، ٹھیک ہے۔ اور الناس میں سب لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ، کیا وہ مسلمان ہوں، کیا وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، کسی کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ پھر باطل طریقہ، ہر وہ طریقہ جو شریعت کے خلاف ہو، تمام وہ طریقے باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب،
یعنی یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پہ دردناک عذاب ہم نے ڈالا ہے۔ اس کے بارے میں ہسٹری آف بینکنگ میں آتا ہے کہ بینکنگ کہاں سے شروع ہوئی۔ جب آپ دیکھتے ہیں نا ورلڈ بینک ہے یہودیوں کے انڈر ہے، پوری اکانومی انہوں نے سمیٹ رکھی ہے۔ اس کی ہسٹری میں آتا ہے کہ 17th سینچری میں 1694 میں یہودیوں کا بادشاہ تھا کنگ لوئس، وہ یہودیوں کے گولڈ سمتھ تھا، اس سے اسلحہ خریدا کرتا تھا اور اپنی فوج کو دیتا تھا۔ اس نے فرانس کے ساتھ لمبی جنگ کا پلان بنایا ہوا تھا ایکچولی ان کے بادشاہ نے، تو انہیں یہودیوں سے انہیں پیسہ مانگنا، یعنی امیر لوگوں سے انہوں نے پیسہ مانگا یہودیوں کے، تو ان یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا، ہم کچھ شرائط آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ ہماری شرطیں پورا کریں تو ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا شرط تھی ان کی کہ آپ اجازت دیں کہ ہم بینک آف انگلینڈ بنا لیں، یعنی اپنا ایک بینک بنائیں یہاں پہ، حکومت کو جو خزانہ ہے حکومت کا اس میں سے ہم مالک بن جائیں گے اس کے، اور ملک کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہوں گے وہ سب اس کے اندر کھلے جائیں گے اس بینک آف انگلینڈ میں، جبکہ کرنسی ہم ایشو کریں گے، یعنی ہمارے انڈر آئیں گی ساری چیزیں، کرنسی بھی ہم ایشو کریں گے۔ دوسری شرط، جو بھی قرضہ لے گا اگر وہ واپس نہیں کرتا ہے یا کچھ مدت کے بعد کرتا ہے تو اس کے اوپر صرف 1% انٹرسٹ ہم لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں شرائط انہوں نے رکھی، تو اس پہ جو کنگ آف انگلینڈ تھا اس کو یہ بات پسند آئی، اور وہاں سے آغاز شروع ہوا نیو اکانومک پلان آرڈر کا۔ اور یہ پلان کیا تھا ان کا کہ پوری دنیا کی اکانومی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے۔ ان کو اکٹھا پیسہ مل گیا، ان کے ساتھ انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی، اس کے بدلے میں انہوں نے ان کو جو چیز چاہیے تھی وہ دے دی، اسلحہ دے دیا۔ ٹھیک ہے، جب کنگ نے پیسے لے کر ان سے سامان خریدا، تو جو سامان اس نے خریدا تھا، پیسے جس مارکیٹ پر خرچ کیے تھے، اب ٹریڈرز نے بھی پیسہ بینک میں رکھوانا شروع کر دیا جہاں سے وہ لیتا تھا، تو جو ٹریڈنگ جن سے کرتا تھا وہ لین دین کرتا تھا، ان لوگوں نے بھی اپنا پیسہ بینک میں رکھوانا شروع کر دیا۔ اس طرح سے کانسٹنٹ فلو آف کیش ہوتا رہا، جو عوام سے نکل کر یہودیوں کو ہی مل رہا تھا۔ وہ پیسہ جو آپ جمع کراتے ہیں بینک میں تو وہ بینک کے پاس چلا گیا، آپ کے پاس تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک طرح سے ایک آرگنائزڈ وے ہو گیا جہاں پہ وہ کیش سارا ایک طرح جمع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کالونائزیشن ہونے لگی، تھوڑے ٹائم کے بعد کالونائزیشن شروع ہو گئی، تو ان کو یہ سسٹم چھوڑنا پڑا۔ اپنے ہی ملک میں رہ کر وہ کیسے سسٹم چلاتے، اسی لیے انہوں نے ورلڈ بینک کا تصور ڈالا کہ ہم ایک ورلڈ بینک قائم کریں گے، ہر ملک کے سینٹرل بینک کا ایک بڑا بینک جو ہے یہاں پر وہ اپنا پیسہ ڈالے گا، اور اس کا مقصد یہی تھا اس ورلڈ بینک کو کھولنے کا کہ وہ سب کو کیا کریں گے، قرضہ دیا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کسی کو قرضہ دیں گے آبویسلی تو وہ آپ کا مقروض ہو جائے گا، تو اس وقت میں کیا کرتے تھے وہ ڈکٹیٹرشپ میں آ گئے کہ جو اب آپ لون دیں گے دوسروں کو تو اس کے نتیجے میں آپ اپنی مرضی سے پالیسیز بنا سکتے ہیں۔ اب جو ملک جو ہے ان سے پیسہ لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ملک آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہوتے، ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ جب وہاں کا بجٹ ہلنے لگتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے بجلی کے یا گیس کے، پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں خود، ورنہ کیا ہوگا، قرضہ نہیں ملے گا ان کو۔ تو کچھ جو کنٹریز ہیں وہ اتنا قرضہ لے چکی ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا جو ہے وہ مقروض ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے انہوں نے پوری اکانومی پہ قبضہ چلا لیا اپنا، اور جو یہود ہے وہ سب کے سروں پہ چڑھ کے بیٹھ گئے ایک طرح سے۔ یہ ان کا پورا پلان تھا آگے تک کا۔ آخری آیت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کو پیش کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ جو راسخون فی العلم ہیں، کہ ٹھیک ہے یہ سب کام انہوں نے کیے، کرتے جا رہے ہیں، قیامت تک کریں گے، لیکن جو لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے، واقعی علم ہے، اور وہ علم میں فرم ہیں، مضبوط ہیں، جمے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، استقامت والے، رسوخ کیا چیز ہوتی ہے، گڑی ہوئی چیز، جیسے کوئی کیل دیوار پہ ٹھوکتا ہے، کہ فرم چیز استقامت کے ساتھ، تو وہ علم رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے اوپر اثر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں وہ آگے دیکھیے، پہلے یہ سمجھیے کہ جو طالب علم ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، جو ہر انسان علم حاصل کر رہا ہے، ایک تو سطحی علم ہو گیا، شیلو علم، جو آپ نے سیکھا، کہیں سنی سنائی آپ نے سیکھی، جس کی کوئی دلیل بھی نہیں تھی، ادھر ادھر سے آپ نے اکٹھا کر لیا، تو اس میں آپ مضبوط نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ اسے بھول بھی جائیں۔ لیکن جو دوسری طرف ہے، یعنی جو فوکسڈ علم حاصل کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ادھر ادھر سے سنی سنائی نہیں دیتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ یقینی طور پہ علم کو جمع کرتے ہیں پوری ریسرچ کے ساتھ، تو یہی لوگ جو ہے وہ راسخ ہوتے ہیں۔ تو علم میں راسخ ہونے کے لیے ایک اصول بنائے زندگی کا کہ دین کے جو قواعد ہے، ان کا جو دین کا جو نصوص ہے، اس کا ٹیکسٹ، اس کا علم ہمیں حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کے ٹیکسٹ پر ہمیں کمانڈ رکھنا ہے، حق تلاوتی ہی کرنا ہے، یعنی حق تلاوتی ہی، قرآن کا حق کیا ہے اس کی تلاوت کا، کہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو،
اور اس کے علاوہ اس کی تلاوت آپ صحیح طور پہ کر رہے ہو، یعنی اس کی پروننسیشن آپ کو اچھی طریقے سے آتی ہو۔ اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو پھر راسخ نہیں ہو سکتے آپ علم پہ۔ کہ اگر آپ کو اصلی عربی عبارت نہیں جانتے، آپ دلیل کے ساتھ آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے، تو دین کا یقینی علم آپ کے پاس نہیں ہوگا، تو آپ بھی استقامت پر نہیں رہیں گے۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ دیکھیے صحابہ کے پاس نص کا علم تھا، جو آیت ان کو سنائی جاتی تھی وہ اس کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، یاد کرتے تھے، بحثیں نہیں کرتے تھے۔ اگر دو لوگوں کے بیچ میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا تھا، کیونکہ سب کی سمجھ الگ ہوتی ہے، تو وہ اس کو سمجھتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، نہ کہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے، اپوزیشن میں نہیں چلے جاتے تھے۔ جیسے آج کل ہم لوگوں کا معاملہ ہے کہ ہمارے پاس شیلو علم ہے، ہم اپنے الگ الگ طریقے کو اپنانے کے لیے اختلافات میں چلے گئے، اختلاف ہو گئے ہم سب کے درمیان، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہم اس میں پیچھے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے راسخون ہیں اور مومنین ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ان کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مومنین ہیں، ایمان لانے والے ہیں، جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے ان لوگوں پر بھی، اور اس کے علاوہ قائم زکوٰۃ دینے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ آخرت پر ایمان لانا کیا ہے؟ دیکھیے کہ آپ جب دنیا میں پیدا ہوئے تب سے لے کے پھر آپ جب رہ رہے ہیں دنیا میں، پھر برزخ کی زندگی میں جائیں گے اور پھر اٹھائے جائیں گے، یہ سارے مرحلے دنیا کی زندگی کے اور آخرت کے، ان سب پہ ایمان اگر آپ لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عنقریب ہم دیں گے اجر بہت بڑا، ان کے لیے اجر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ایک چیز یہاں سے سمجھنے والی یہ ہے کہ راسخون فی العلم جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو جن کے اندر علم اتر گیا ہو، ٹھیک ہے، جن کے دلوں میں علم اتر چکا ہو اور ان کی ذات کا حصہ بن گیا ہو۔ اور علماء یہود کا کیا حال تھا کہ وہ صرف لباس تک مخصوص تھے۔ تو ہم لوگوں میں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جو پرٹیکولر لباس لوگ پہنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت دیندار ہیں اور یہی دین کے ریپرزینٹیو ہیں، یا اگر ہمیں دین کو پریزنٹ کرنا ہے، دین والا بننا ہے، تو ہمیں ایک لباس کیری کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیز جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ راسخون فی العلم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ظاہری لباس کے اوپر نظر جائے، بلکہ ایمان جو ہے وہ آپ کے دل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا ہوا کرتا تھا، اس کے ساتھ مجھے آپ کو بس یہ بتانا تھا، آپ کا لباس جو ہوتا تھا اس کی کچھ کیریکٹرسٹکس ہوا کرتی تھی کہ وہ لباس ساتر ہوا کرتا تھا۔ ساتر یعنی پوری طور سے سطر کو ڈھانکنے والا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کا سطر ادھر سے دکھ رہا ہے، آپ اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ آپ کی باڈی کی شیپس نظر آ رہی ہیں، سب چیزیں دکھ رہی ہیں، آپ کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، پورے پورے بازو کھلے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ساتر ہوا کرتا تھا، زینت بخش ہوا کرتا تھا، یعنی زینت والا ہوتا تھا۔ زینت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو کسی چیز کو اٹریکٹیو بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کے لباس سادہ بھی ہوتا تھا لیکن پھر بھی آپ نے ایسا لباس پہنا ہے جو اچھا ہوتا تھا، دیکھنے میں بھی اچھا ہوتا تھا۔ پھر ضرورت کا بھی اس کے علاوہ کیا ہوتا تھا کہ جو اس میں اخلاقی اصول تھے اس کی پابندی بھی کی جاتی تھی، یعنی جو ذوق ہوتا تھا آپ کا کپڑے پہننے کا وہ بھی اچھا تھا۔ اب ایسے نہیں تھا کہ آپ نے کچھ بھی اٹھا کے پہن لیا، جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو نفیس چیز پسند آتی ہے، اچھی صاف ستھری چیز پسند آتی ہے، تو آپ بھی اچھی صاف ستھری چیز پسند کیا کرتے تھے جس سے آپ کا ذوق پتہ چلتا تھا، آپ کا ٹیسٹ پتہ چلتا تھا۔ پھر آپ جو ہے وہ کبر سے رہنا پسند نہیں کرتے تھے، باقی لوگوں کی طرح بھی آپ کو لباس پہننا اچھا لگتا تھا۔ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ میرے کپڑے سب سے الگ دکھنے چاہیے، میں سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ ہوں، نہیں، یہ چیز کیا ہوتی ہے انسان کو تکبر تک لے جاتی ہے، آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ پھر آپ جو تھے ریشم، دیبا اور حریر کو، جو یہ جو ریشم ہوتا ہے اس کو، اس کے لباس کو مردوں پر آپ نے حرام کیا تھا، تو اس لیے آپ نے بھی وہ لباس نہیں پہنے۔ پھر کوئی مخصوص حلیہ نہیں بنایا آپ نے کہ ایک ہی حلیہ بنا رکھا ہو ہم نے کہ سر پہ کچھ پہنا ہوا ہے، باڈی میں صرف ایک ہی چیز بنا کے ہم وہی لباس پہنتے رہیں، تو کوئی مخصوص حلیہ نہیں تھا، آپ نے الگ الگ طرح کے لباس بھی اختیار کیے، جیسے تہبند بھی پہنا آپ نے، قمیض بھی پہنی، عمامہ بھی پہنا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے علاوہ دوسری قوموں کی نکالی کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، تاکہ امت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو کے پیچھے فالو نہ کرنے لگ جائے اور خود کو جو ہے دوسروں کے غلامی میں نہ لے آئے، ٹھیک ہے؟ دوسرے لوگوں کو فالو کرنے کو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ کی اپنی ڈریس ہو سکتی ہے لیکن یہ سوچنا کہ یہ ٹرینڈ میں چل رہا ہے، یہ وہ لوگ پہن رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو غلامی میں لے جاتی ہیں دوسروں کی، اس چیز کو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ پھر آپ کو کرتا بھی پسند تھا، آپ کی جو آستین ہوتی تھی، آستین اور کلائی اور ہاتھ کے جوڑ تک جو ہوتی تھی اس تک آپ کی آستین ہوتی تھی، کلائی تک بھی ہوتی تھی یا پیچھے ہاتھ کے جوڑ پر ایلبو تک میں بھی آستین ہوا کرتی تھی آپ کی۔ پھر سفر میں، جہاد میں آپ کی جو کرتے کی لمبائی ہوتی تھی وہ کم بھی ہو جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ آپ کا گریبان کھلا بھی ہوتا تھا۔ پھر آپ نے جو تہبند پہنے وہ ٹخنوں سے اونچے پہنے تھے، ناف سے نیچے اور ٹخنوں سے اونچے،
یہ آپ کا طریقہ تھا لباس پہننے کا، اور آپ جو ہے وہ پاجامہ بھی پسند کیا کرتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہوا کرتا تھا، جس میں کسی طرح کا کوئی تکبر ہونا یا دوسروں سے برتری ہونا، یہ چیز آپ نے پسند نہیں فرمائی. چلیں ان آیت کی تلاوت سن لیں ایک بار. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.